بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مشہور جرمن فلاسفر اپنے ہمسائے کی ایک مرغے سے بہت زیادہ تنگ تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ پیسے لو اور ہمسائے سے یہ مرغا خرید کر میرے لیے پکا کے لاؤ۔ ملازم کھانے لے آیا اور فلاسفر کو بتایا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مرغا ابھی زندہ ہے۔ یہ ایک مشہور جرمن فلاسفر کے ساتھ پیش آنے والا سچا واقعہ ہے، جو اپنے ہمسائے کے مرغے کے شور و غل سے بہت زیادہ تنگ تھا۔ جب بھی یہ مرغا شور مچاتا، اس کی ساری سوچیں درہم برہم ہو کر رہ جاتی، اس کے تحقیقی کاموں میں خلل پڑتا۔ ایک دن جب اس فلسفی کا اس شور و غل سے جینا تک محال ہو گیا تو اس نے اپنے ملازم کو کچھ پیسے دے کر بھیجا کہ جا کر ہمسائے سے یہ مرغا ہی خرید لے اور اسے ذبح کر کے پکائے، تاکہ وہ نہ صرف کہ اس ساری کوفت کا بدلہ مرغے کے لذیذ گوشت کو کھا کر لے سکے، بلکہ مرغے کے شور و غل سے بھی نجات پا سکے۔ اس دوپہر کو اس فلسفی نے اپنے ایک عزیز دوست کو بھی اپنے گھر دعوت پر بلا لیا تاکہ دونوں مل کر مزیدار کھانا کھائیں۔ دوست کے آنے پر اس فلسفی نے بتانا شروع کیا کہ کس طرح ہمسائے کے مرغے نے اس کا جینا محال کر رکھا تھا، جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ آج وہ مرغا ہی خرید کر پکا لیا ہے۔ گزرے تو محض چند ہی گھنٹے ہیں، مگر وہ بہت ہی سکون اور راحت محسوس کر رہا تھا، بلکہ آج صبح سے تو اس نے اپنے تحقیقاتی کاموں پر جس توجہ سے کام کیا ہے، وہ توجہ مہینوں سے حاصل نہیں ہو پا رہی تھی۔ گویا اس نے آج صبح سے کئی مہینوں کے برابر کام کیا ہے۔ ابھی فلسفی اور اس کا دوست بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ملازم کھانا اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور فلسفی سے بولا، جناب والا، میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آج صبح ہمسائے سے مرغا خریدنے کے لیے بہت کوشش کی، مگر وہ بیچنے پر آمادہ ہی نہیں ہوا، اسی لیے میں نے بازار سے جا کر اور مرغا خریدا اور آپ لوگوں کے لیے پکایا ہے۔ فلسفی نے حیرت سے اپنے ملازم کی باتیں سنی اور غور کیا تو واقعہ ہمسایوں کا مرغا تو اب بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اذانیں دے رہا تھا۔ کسی نے اس قصے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے جب اس فلسفی کا معاملہ پر غور کیا تو یہ نتیجہ اخذ کیا گیا، یہ شخص اس مرغے سے بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ یہ بہت شور مچاتا تھا، اور پھر یکا یک ہی یہ شخص بہت خوش بھی ہو گیا، حالانکہ یہ مرغا تو ابھی تک زندہ تھا اور حالات و واقعات میں کوئی تبدیلی پیش نہیں آئی تھی۔ گویا تبدیلی خود انسان کے اندر پیدا ہوا کرتی ہے، یہ انسان کی اندرونی کیفیت ہی ہوتی ہے جس نے اس فلسفی کو اس مرغے سے پریشان کر رکھا تھا، اور پھر یہی انسانی اندرونی کیفیت ہی تھی جس نے اسے خوش کر دیا تھا۔ اگر یہ خوشی خود ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہی ہے تو کیوں ہم اسے دوسروں سے مانگتے پھرتے ہیں، اور اگر یہ خوشی اتنی ہی قریب ہوتی ہے تو پھر ہم کیوں اسے اپنے آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم مرغے کو صرف اسی لیے ذبح کر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے شور سے راحت پا سکیں۔ اگر اس مرغے کی ذبح ہونے کے بعد اس کی جگہ 100 اور مرغا آ گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ دنیا ایک آدھا سے نہیں، ایسے کروڑ مرغوں سے بھری پڑی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم صرف اسی ایک مرغے کو ہی اپنے دماغ سے اتار پھینکیں، کیونکہ ہم زمین پر موجود سارے مرغوں کو تو کرۂ سے باہر پھینکنے سے رہے۔ اگر ہم سارے مرغوں کے منہ بند کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اپنے کانوں کو بند کر لینے کی عادت کیوں نہیں ڈال لیتے؟ ہم اپنے احساسات کو ناپسندیدہ عناصر سے متاثر ہونے سے عادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اپنے گرد ایک غیر مرئی سی دیوار ہی کیوں نہیں کھڑی کر لیتے جو ہمیں ہمارے ناپسندیدہ محسوسات کے ہاتھوں زخم آلودہ ہونے سے بچاتی رہے؟